الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بنایا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو رب کے بندوں تک کما حق ہو پہنچا دیا. حضرات، اصل گفتگو پر آنے سے پہلے خطبہ جمعہ کا ایک وہ ادب جس ادب کے بارے میں کہ اکثر جمعات میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کا عام طور پر لوگ خیال نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ خطیب جب آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مؤذن صاحب اذان کہنے لگ جاتے ہیں تو تاخیر سے آنے والے افراد اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں. یہ درست بات نہیں. جمعہ کا روز ہو، چاہے خطیب خطبہ کہہ رہا ہو، چاہے مؤذن اذان کہہ رہا ہو، آپ کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوں فوری طور پر ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اپنے آپ کو جمعہ کے سننے کے لیے فارغ کر دیں. آپ اذان کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کریں گے. اور دوسری بات، چونکہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے بیٹھنے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، خطیب سے پہلے والی صفیں مکمل ہوں، اس کے بعد والی صفیں مکمل ہوں، اس کے بعد والی صفیں مکمل ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی ہماری اگلی صفیں خالی ہیں اس کے بعد پھر ہم کونے کونے پکڑ کر بیٹھ جائیں. یہ عام مناسبتوں کی طرح نہیں. خطبہ جمعہ یہ عام مناسبتوں کی طرح نہیں، ہفتہ واری پروگرام ہو تو چلے گا، ماہانہ پروگرام ہو تو چلے گا، نہیں. آپ جتنا زیادہ خطیب سے قریب بیٹھیں گے اللہ کی رحمت کے اتنے ہی زیادہ آپ حقدار ہوں گے، اور خطیب سے جتنا زیادہ آپ دور بیٹھیں گے اللہ کی رحمت سے اتنے ہی زیادہ دور رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف کون سی صف؟ آپ نے فرمایا جو امام سے قریب ہو. اور مردوں کی صفوں میں سب سے بدترین صف آپ نے فرمایا وہ جو امام سے دور ہو. سب سے آخری صف جو ہوتی ہے مردوں کی وہ سب سے بدترین صف، اور جو امام سے جو قریب والی صف ہوتی ہے آپ نے فرمایا وہ سب سے بہترین صف. اور آپ نے فرمایا عورتوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف وہ ہے جو آخر میں رہتی ہو، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بدترین صف وہ ہوتی ہے جو مردوں سے قریب والی ہوتی ہے. تو ہم مرد ہو کر عورتوں کی طرح پیچھے پیچھے بیٹھنا یہ درست نہیں ہے. اللہ کی رحمت کے اگر ہم حقدار بننا چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہو، ہماری زندگی میں اللہ کی رحمت ہو، ہماری عمر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں ہوں، ہمارے رزق میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہو، تو رحمت کے کیا اسباب ہیں ان اسباب کو اپنانا چاہیے. انہی میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آپ خطیب سے قریب رہیں، آپ امام صاحب رہیں، امام صاحب سے قریب رہیں. جتنا دور ہوں گے اللہ کی رحمت سے اتنا ہی اللہ کی رحمت بھی اتنی ہی دور رہے گی. الغرض
حضرات، مجھے جو خطاب کرنے کے لیے خطبہ جمعہ کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے نوجوانوں کی اصلاح۔ انسانی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، پھر موت کی منزل۔ تو انسانی زندگی کے ان مراحل میں ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے جوانی کا۔ جوانی کا خون گرم ہوتا ہے، جوانی کے مرحلے میں کچھ کر گزرنے کا حوصلہ جوان ہوتا ہے، اور تاریخ بتلاتی ہے اس زمین پر جتنے بھی انقلابات آئے وہ نوجوانوں کی مرہون منت رہے ہیں۔ ہاں، بوڑھے لوگ وہ ساتھ ضرور رہے، ان کی سرپرستی ضرور رہی، لیکن میدان عمل میں اترنے اور کارنامۂ انجام دینے اور انقلاب برپا کرنے میں نوجوانوں کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ قرآن کے اس اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کا جو جابر بادشاہ تھا، وقت کی جو جابر عوام تھی، ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہونے، اپنے ایمان کا اعلان کرنے اور دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کی جو کوالٹی نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے وہ کسی اور عمر کے مرحلے میں نہیں ہوتی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، فرعون جس کا جبر اور جس کا ظلم سارے شہر مصر میں پھیلا ہوا تھا، فرعون کے نام سے لوگ تھر تھراتے تھے۔ کیوں؟ بات بات پر قتل کرنا، بات بات پر بدترین سزاؤں سے دوچار کرنا، یہ مصر کے تخت و تاج میں عام تھا۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام ایمان کی طرف دعوت دینے لگے تو قرآن کہتا ہے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ۔ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایمان لانے والے، فرعون کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے والے، طوفانوں سے ٹکرانے والے، وقت کے جابر و قاہر بادشاہوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہونے والے، قرآن کہتا ہے کہ نوجوان طبقہ تھا۔ انہم فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی۔ یہ قوم فرعون کے چند نوجوان تھے جنہوں نے یہ حوصلہ اور یہ دلیری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہاں، بوڑھے لوگ، کمزور لوگ، ناتوا لوگ، ضعیف لوگ فرعون کے ظلم و ستم سے ہیبت کھا کر وہ پیچھے ضرور ہٹے، لیکن اس میدان میں آگے بڑھ کر اپنے ایمان اور اسلام کا اقرار کرنے والے نوجوان تھے۔ نوجوانوں کی اہمیت ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں سب کو حاضر ہونا ہے اور سب کو 5 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ جب تک 5 سوالات کے جوابات رب العالمین کو مل نہ جائیں، ابن آدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ ان میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ وعن عمرہ فیما افنا۔ زندگی بڑی طویل ہم نے تجھے دی تھی، وہ بتاؤ زندگی کہاں گزار کر آیا۔ اور دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا۔ ہم نے تجھے جوانی کی بہاریں دی تھی، بتا اپنی جوانی کو کہاں کہاں صرف کیا۔ زندگی میں کیا جوانی کا حصہ نہیں آتا؟ زندگی میں کیا جوانی کا حصہ نہیں آتا؟ عمر میں کیا جوانی کا حصہ نہیں آتا؟ اس کے باوجود پوری عمر کا سوال الگ اور جوانی کے مرحلے کا سوال الگ۔ اس سے جوانی کی کتنی قدر و قیمت ہے ہم سب کو اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ کے پاس مجھے اپنی جوانی کے تعلق سے جواب دینا ہے۔ آیا میں نے اپنی جوانی مستانی میں گزاری؟ آیا میں نے اپنی جوانی اپنی خواہشات کی غلامی میں گزاری؟ آیا میں نے اپنی جوانی کو دنیا کی لذتوں میں گزاری؟ آیا میں نے اپنی جوانی کو دنیا کی عیش و عشرت میں گزاری؟ آیا پھر اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری؟ یہ وہ سوال ہوگا جو مجھ سے، آپ سے، قیامت تک آنے والے ہر انسان سے کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری زندگی میں جوانی کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہے اللہ کو بہت محبوب ہے۔
جوانی کا مرحلہ اللہ کو بہت زیادہ پسند. جوانی میں جو بھی بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کو یہ ذکر بہت محبوب. جوانی میں جو بندہ اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکاتا ہے اللہ کے حضور جھکنے والی یہ پیشانی کہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب. جوانی کے مرحلے میں بندہ مصحف کھول کر جو تلاوت کرتا ہے یہ تلاوت اللہ کو بہت پیاری. جوانی کے مرحلے میں بندہ اپنے جیب سے نکال کر جو صدقہ کرتا ہے یہ صدقہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب. جوانی کے مرحلے میں بندہ کسی کے سامنے دست تعاون دراز کرتا ہے یہ اس کا مدد کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. عمر کے کسی مرحلے کی عبادت اللہ کو اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی زیادہ محبوب کے جوانی کی عبادتیں اللہ رب العالمین کو ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. ان میں آپ نے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ کہ ایک وہ نوجوان جب دنیا میں ہر طرف جوانیاں ہوٹلوں میں برباد ہو رہی تھیں, جب دنیا میں اور نوجوانیاں کلبوں میں ضائع ہو رہی تھیں, جب دنیا میں اور نوجوانیاں کھیل کے میدانوں میں ضائع ہو رہی تھیں, جب دنیا میں اور جوانیاں پارکوں میں ضائع ہو رہی تھی, یہ وہ نوجوان تھا جس کی جوانی اللہ کے نام کے سائے میں اور اللہ کی عبادت کے سائے میں گزر رہی تھی. ایسا نوجوان ہوگا جس کو اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر اپنے عرش کے سائے کے تلے اسے جگہ نصیب فرمائے گا. اللہ سے دعا کرے اللہ ان خوش نصیب جوانوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے. تو حضرات جوانی کے مرحلے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ جوانی کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کے بعد اس کا صحیح استعمال کرے. نوجوان کی زندگی میں بہت سارے اصلاح طلب پہلو ہیں اور بہت سارے بگاڑ ہیں. میں چند بگاڑ کی طرف اور چند اصلاح طلب پہلو کی طرف نشاندہی کروں گا, باقی باتیں آپ سب سمجھدار ہیں سمجھتے جائیں. سب سے زیادہ اصلاح طلب پہلو ایک نوجوان کی زندگی میں جو ہے وہ یہ کہ آج نوجوانوں کی اکثریت فکری ارتداد کی لہر کی زد میں ہیں. کیا مطلب فکری ارتداد؟ ایک ہے ارتداد کہ مسلمان تھا کافر ہو گیا, مسلمان تھا بے دین ہو گیا, یہ ارتداد, یہ دین سے پھر جانا, یہ سب تو ہم سب کو معلوم ہے. لیکن ایک ہے ذہنی ارتداد, فکری ارتداد, جس کا شعور ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں. نام مسلمان کا ہے, بسا اوقات ہمارے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, عبادت بھی کر رہا ہے, لیکن اس کا دل اور اس کا ذہن اسلامی تعلیمات پر متفق نہیں. اسلامی تعلیمات کو لے کر اس کا دل تسلیم نہیں کرتا, اس کا ذہن قبول نہیں کر رہا. اور اس میں آگ بھڑکانے والے, اس کو ہوا دینے والے نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں غیر اسلامی افکار داخل کرنے والے یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جہاں آپ تعلیم پاتے ہیں, آپ جہاں پر پڑھائی کرتے ہیں, غیر مسلم کالجز, غیر مسلم یونیورسٹیز, اور وہ جگہ جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں جو کمپنیاں ہیں غیر مسلم کمپنیاں. آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ پردہ صرف عورت کو کیوں نہیں, پردہ صرف عورت کو کیوں ہے, مرد کو کیوں نہیں, جبکہ پیدائش کے اعتبار سے دونوں کے بھی چہرے پہ کشش ہوتی ہے. 4 شادیاں کرنے کا حق صرف مرد کو کیوں, عورت کو کیوں نہیں. بقرعید کا موسم آتا ہے, لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں, یہی لاکھوں کروڑوں روپے کا پیسہ کسی رفاہی کام میں صرف کیا جائے تو امت کا کتنا فائدہ ہوگا. حج کرنے سے تم کو کیا ملتا ہے؟ وہی حج کا پیسہ امت کی ترقی میں لگائی جائے گی تو امت ترقی کرے گی. یہ وہ شبہات ہے, یہ وہ خیالات ہے جو آج غیر مسلموں کی اکثریت مسلم نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں داخل کر رہی ہے, اور نوجوان آج اسلام بیزار بنتا جا رہا ہے.
ہم سب کو نوجوانوں کو یہ سبق اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. ہمارا اسلام اس کا بیس ہمارے جذبات نہیں. ہمارے اسلام کی بنیاد ہمارے خیالات پر نہیں، ہمارے ذہن و دماغ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر نہیں. اسلام کی بنیاد ہے کتاب اللہ اور اسلام کی بنیاد ہے سنت رسول اللہ. ہم سب کو یہ پیغام اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. اور یہ موجودہ زمانے کا نہیں بلکہ یہ فکری ارتداد کے لیے زمانے نبوت میں بھی کوشش کی گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جاتا ہے اور مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرتا ہے اور ایک ہی رات میں واپس آتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا ذہن تو اس کو قبول نہیں کرتا، میں اس بات کو نہیں مانتا. سامنے والے نے فوراً کہا یہ کسی اور کا کہنا نہیں بلکہ تم جس نبی پر ایمان لائے ہو، جس محمد کے نام کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، اسی محمد کی یہ باتیں ہیں. اب یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، سب سے پہلے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں. اسی ذہن کی ضرورت ہے آج نوجوانوں میں، اسی فکر کی ضرورت ہے آج نوجوانوں میں، اسی جذبے کی ضرورت ہے آج نوجوانوں میں، اور اسی غیرت مندی کی ضرورت ہے آج نوجوانوں میں. صدیق اسی لیے صدیق کہلائے کہ اور موقعوں پر جن کے اندر تھوڑا بہت تذبذب دیکھنے کو ملا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقلال میں اور ثابت قدمی میں ذرہ برابر بھی تزلزل دیکھنے کو نہیں ملا. آج حیات صدیقی کا یہ سبق نوجوانوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. اسلام ہمیں بہت ساری باتیں ایسے بتائے گا جو ہو سکتا ہے ہماری عقلیں اسے ہضم نہیں کرے گی، لیکن جب اللہ کے رسول کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمارا سب سے پہلا یہ کردار ہونا چاہیے کہ آمنا صدقنا. گرچہ میری ذہن میں بات نہیں اترتی، گرچہ میری ذہن اس بات کو ہضم نہیں کر رہی ہے، لیکن میں نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ غیب کی بہت ساری باتیں بتائیں گے جس کو میری عقل گرچہ ہضم نہیں کرے گی، لیکن میں ایمان لاتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں. منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے، جو عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں، جو حدیث رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کی پوری جو ٹریجڈی ہے، ان کی پوری جو عمارت ہے اپنے ذہن پر کھڑی ہوئی ہے. اپنے ذہن پر ایمان رکھتے ہیں وہ، اپنے آراء پر ایمان رکھتے ہیں وہ، اپنے دل کے خیال پر ایمان رکھتے ہیں وہ، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ. آج نوجوانوں کو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ بہت ساری باتیں ایسی بتائیں گے جس کو گرچہ وقتی طور پر ہماری عقل ہضم نہیں کرے گی، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ آمنا صدقنا کہیں. اگر صحیح سند سے بات ثابت ہو جائے، ایمان لانے سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ ایک اصلاح طلب پہلو ہے جو نوجوانوں کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے. اسی طرح سے حضرات، جہاں پر غیروں کی طرف سے یہ سازشیں، وہیں پر اپنوں کی طرف سے بھی بہت سازشیں ہیں جو خاص طور پر نوجوانوں کے اندر کام کر رہی ہیں. کیا ہیں ان کی باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ عالموں، امت کے علماء کو، امت کے علماء سے امت کے نوجوانوں کو کاٹنا، علماء سے بیزارگی اور بے نیازی کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرنا، بڑے بڑے گناہوں کی بنیاد پر مسلمانوں کی تکفیر کرنا، مسلمانوں کو کافر قرار دینا، حکومت وقت سے بغاوت کا مزاج پیدا کرنا، اور جو باغیانہ تحریکیں، باغیانہ تنظیمیں، باغیانہ جماعتیں ہیں ان کا ساتھ نبھانا. یہ اس امت کے بہت سارے افراد اس زمانے میں نوجوانوں پر کام کر رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے نوجوان ان باغیانہ تحریکوں کا شکار ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر روز نوجوان جن کے کندھوں پر اپنے والدین کی خدمت کا بوجھ تھا، جن کے کندھوں پر اپنے بیوی بچوں کو سنبھالنے اور پالنے کا بوجھ تھا، آج کئی ایسے نوجوان ہیں جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باغیانہ تحریکوں سے جا ملے. یہ
غیر شعوری طور پر باغیانہ تنظیموں کا ساتھ نبھا رہے ہیں۔ لہٰذا میرے نوجوان ساتھیوں، آپ جب تک اپنے بزرگوں سے جڑے رہیں گے، آپ جب تک امت کے علماء سے جڑے رہیں گے، وقت کا کوئی فتنہ آپ کا شکار نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے بزرگوں کے ساتھ جڑے رہنے میں تمہاری زندگی میں برکت ہے۔ کیا مطلب؟ بزرگ بتا دیتے ہیں کہ ان کے لمبا تجربہ ہوتا ہے، ان کے پاس لمبی زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اپنے تجربے کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ جو تم یہ قدم اٹھا رہے ہو غلط قدم ہے۔ امت کے علماء کے ساتھ جڑو گے، امت کے علماء کا علم بتائے گا کہ تم جہاں پر قدم رکھ رہے ہو یہ بہک رہا ہے، یہ پھسل رہا ہے، اپنے آپ کو بچا لو۔ البرکۃ مع اکابرکم، لہٰذا اپنے بزرگوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرو اور امت کے علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، ہر باغیانہ تحریک کا آپ آسانی سے مقابلہ کر لے جائیں گے۔ اسی طرح سے نوجوانوں کی زندگی میں ایک اصلاح طلب پہلو یہ بھی ہے کہ آج نوجوان اسلامک کلچر سے زیادہ ویسٹرن کلچر کا دل دادا ہوتا جا رہا ہے۔ بال رکھنے کا اسٹائل، کپڑے زیب تن کرنے کا اسٹائل، بزرگوں کے ساتھ کلام کرنے کا اسٹائل، کھانے پینے کا اسٹائل، صبح و شام گزارنے کے انداز، آج دیکھ کر ایسا لگتا ہے یہ مسلمان نوجوان نہیں بلکہ کسی ویسٹرن کلچر کا نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی تھی، آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن، آپ نے فرمایا قریب ہے وہ زمانہ جس زمانے میں کہ تم اپنے پچھلی والی امتیوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پچھلی امتوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا فمن، یہود و نصارہ نہیں تو پھر اور کون؟ آج دیکھیں یہود و نصارہ کی روش پر مسلمانوں کی بلکہ نوجوانوں کی اکثریت چل رہی ہے۔ کسی نے کسی فلمی اداکار کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی کرکٹر کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی گلوکار، کسی فنکار اور کسی کھلاڑی کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ نوجوانوں، تمہارے لیے سب سے بہترین مثالی شخصیت اگر کوئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم نے جس کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا ہوا ہے بس اوقات وہ زناکار ہے۔ تم نے جس کو اپنے لیے مثالی شخصیت بنا کر رکھا ہوا ہے بس اوقات وہ بد اخلاق، بد کردار، بے حیا ہے۔ لیکن جس شخصیت کو کہ ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا، اس زمین نے اور اس آسمان نے ایسی بے داغ شخصیت کو اپنی آنکھوں سے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ جس شخصیت کی اللہ رب العالمین نے آسمان سے قسم کھائی لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی، یہ اپنے نشے میں بہکے جا رہے ہیں۔ بتا سکتے ہو انسانی زندگی میں اللہ رب العالمین نے کسی اور کی قسم کھائی ہے؟ کتنی پاکیزہ زندگی آپ کی، کتنی مثالی زندگی آپ کی، اور کتنی اعلیٰ قسم کی زندگی آپ کی، جس زندگی کی قسم کہ اللہ رب العالمین نے کھائی۔ ہمیں آپ کے چہرے کے علاوہ دنیا کا وہ کون سا انسان ہے جس کے چہرے سے ہم مرعوب ہو چکے ہیں؟ آپ کے اخلاق سے بہتر دنیا کا وہ کون سا شخص ہے جس کے اخلاق اور بہتر ہو سکتے ہوں؟ آپ کے کردار سے بہتر دنیا کا کون سا ایسا نمونہ ہے جو بہتر کردار پیش کرتا ہو؟ جب دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں، جب دنیا میں کوئی ایسا اخلاق والا نہیں، اور جب دنیا میں ایسا کوئی کردار والا انسان نہیں، تو پھر کیوں ہم دنیا کے لوگوں کے پیچھے فریفتہ ہیں؟ کیوں ہم ناچنے گانے والوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں؟ کیوں ہم کھیلنے کودنے تماشا کرنے والوں کے دلوں پر اپنے دل پر ان کی حکمرانی کا سکہ جمائے بیٹھے ہیں؟ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فریفتہ ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دے بیٹھو۔ یہ محبت ایسی محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں مرنے کے بعد سیدھے آپ کو جنت میں لے جائے گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اسی طرح سے حضرات، نوجوانوں کے اندر ایک اصلاح طلب پہلو یہ بھی ہے کہ آج نوجوانوں کی جو دوستیاں ہیں، نوجوانوں کی صحبتیں، نوجوانوں کی یاریاں، حالات کتنے بدل چکے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھے خاصے گھر کے، اچھے خاصے پڑھے لکھے نوجوان آج بہک رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں۔ کبھی پتہ نہیں تھا کہ تھیٹر کیا چیز ہے، دوست ایسا مل گیا کہ وہ تھیٹر کا عاشق ہو گیا۔ کبھی پتہ نہیں تھا کہ شراب کیا چیز ہے، لیکن دوستی ایسی میسر آ گئی کہ کوئی شام ایسی نہیں گزرتی کہ جس شام میں اپنے لبوں سے وہ شراب کا جام نہ لگاتا ہو۔ شراب، گٹکا، سگریٹ کے نام سے کبھی گھن کھانے والا یہ نوجوان، آج کیا بات ہے کہ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی کہ جو سگریٹ سے جس کی ابتدا نہ ہوتی ہو، جس کی آنکھوں میں شرم و حیا کا سرما لگایا گیا ہوا تھا، لیکن آج وہی نوجوان چورستوں پر ٹھہر کر بچیوں کو چھیڑنے کا مزاج اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ کبھی نائٹ کلب، ناچ گانے کی محفل سے اپنے آپ کو بچانے والا نوجوان، لیکن دوستی ایسی میسر آ گئی کہ ناچ گانے اور نائٹ کلبوں میں وقت بتانے سے گریز نہیں کر رہا۔ اللہ کے بندو، دوستی کو اچھی طرح سے پہچان لو۔ آیا تم دوست کی شکل میں حقیقی دوست کو اپنا رہے ہو، یا دوست کی شکل میں کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمن کو ہم پال رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھ لو کہ کون تمہارا دوست ہے، کس کو تم دوست بنا رہے ہو۔ مارکیٹ میں ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے ٹماٹے ہم خریدتے ہیں تو ٹماٹوں کو خریدنے کے لیے کتنا چھان بین کرتے ہیں، اوپر سے نیچے تک کہیں پل پلا تو نہیں، کہیں سڑا ہوا تو نہیں۔ وہ دوست کے جو زندگی کا ہمارا اکثر وقت لے رہا ہے، اس کو اپناتے ہوئے، اس کو جانچ پڑتال کرتے ہوئے ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں، کوئی معیار نہیں۔ اور حضرات یاد رکھیں، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ دوستی کا کردار صرف زمین کی حد تک ہوتا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ دوستی ہماری آخرت کو بنانے اور آخرت کو بگاڑنے میں دوستی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، یاد رکھو آپ۔ ہمارے انجام کو بنانے اور بگاڑنے میں دوستی کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الصافات کی آیتیں آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول أئنک لمن المصدقین أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ جنت میں جائیں گے مومن لوگ، آپس میں بیٹھ کر مسندیں لگی ہوئی ہوگی، جاموں پر چھینا چھپٹی کر رہے ہوں گے اور دنیا کی باتیں یاد کر کر قہقہے لگا رہے ہوں گے۔ اس میں سے اچانک ایک دوست کو اپنی دوست کی یاد آئے گی۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، وہ دوست کہے گا میرا زمین پر ایک دوست تھا، یقول اینک لمن المصدقین، جو ہمہ وقت اسلام کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، اسلام سے مجھے بیزار کیا رہتا تھا۔ یقول اینک لمن المصدقین، کہاں ہے آج وہ نظر نہیں آ رہا۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا ذرا جنت کے کنارے آ کر جھانک کر تو دیکھو، وہ جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوا ہے۔ جب جیسا ہی یہ دوست جنت کے کنارے آ کر اپنے دوست کو جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوا دیکھے گا، پکار اٹھے گا، تاللہ ان کدت لتردین، قسم رب کعبہ، رب العالمین کی قسم، بہت قریب تھا کہ تو مجھے بھی بہکا دے، بہت قریب تھا کہ تو مجھے بھی بے نمازی بنا دے، بہت قریب تھا کہ تو مجھے بھی مسجدوں سے دور کر دے، بہت قریب تھا کہ تو مجھے سنت سے دور کر دے۔
तल्लाहि इन कित्त लतुरदीन वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहदरीन। अगर आज अल्लाह का फजल मेरे साथ ना होता, आज भी मैं तेरे साथ नारे जहन्नम में जल रहा होता। हज़रात क्या बात मालूम हुई? हमारे अंजाम को बनाने और हमारे अंजाम को बिगाड़ने में दोस्ती का बहुत अहम किरदार होता है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बूढ़े वालिदैन अपने घर के 4 कमरों की दीवारी में आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, ज़माने के सामने अपने आंसुओं को नहीं दिखा सकते। क्यों? इसलिए कि उनकी वो नौजवान नस्ल अफ्यून और गांजे की लत में मुलव्विस हो गई, शराब और सिगरेट की लानत में मुलव्विस हो गई, दुनिया की इस तरह गुनाहों में मुलव्विस हो गई। आज बहुत सारे वालिदैन घर की 4 कमरों के अंदर अपने आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं और मुतालबा है कि कोई मेरी ये दौलत ले ले, लेकिन मेरी ये नौजवान नस्ल को सुधार कर मेरे हवाले कर दे। अल्लाह के बंदो, नौजवानों, हमारी ज़िंदगी में हमारा कीमती सरमाया हमारे वालिदैन हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारा कीमती सरमाया हमारे वालिदैन हैं। हमारे किसी किरदार से उनका दिल नहीं दुखना चाहिए, हमारे किसी हरकत की वजह से उनके आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। याद रखो, ज़मीन पर बैठकर अगर ये हमसे नाराज़ होते हैं, अर्श वाला भी हमसे नाराज़ होता है। ज़मीन पर बैठकर ये अगर हमसे राज़ी होते हैं, अर्श वाला भी हमसे राज़ी हो जाता है। लिहाजा मौजूदा ज़माने में नौजवान नस्ल के अंदर जो और जगहों पर बेराह रवी और बिगाड़ नज़र आ रहा है, उनमें जहाँ पर दोस्त गलत सोहबतों का एक किरदार है, वहीं पर माँ बाप से बगावत और माँ बाप की नाफरमानियों का मिजाज भी नौजवानों के अंदर दिखाई दे रहा है। सबसे अहम बात हज़रात याद रखें कि नौजवानी की उम्र को पहुंचने से पहले बचपन में अगर हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर ले जाएं, बड़ा होने के बाद फिर नामुमकिन है कि दुनिया के किसी फितने का वो शिकार हो जाए। क्यों? इसलिए कि जो बच्चे का ज़हन होता है एक कोरे कागज़ की तरह होता है, जो हम उस पर नक्शा उतारेंगे उम्र के आखिरी मरहले तक वो नक्श उसके ज़हन पर सबात कर जाएगा। अगर हमने बचपन से उसे संभाला नहीं, सुधारा नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी फ़िक्र करते थे, कहते थे रब्बि जअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना, मैंने औलाद को नमाज का पाबंद बना। ये फ़िक्र अगर दीनी तरबियत के हवाले से हमारे अंदर पैदा नहीं होगी और फिर जवानी के मरहले को बच्चा पहुंच जाएगा, वहाँ पर बहकेगा, बिगड़ेगा। अब दुआएं करेंगे, दुआ करने का वक्त निकल गया। दुआ करना चाहिए था बचपन में आने से पहले, बच्चा पैदा होने से पहले दुआएं करना चाहिए। रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, परवरदिगारा ऐसी नस्ल अता फरमा जो मेरे लिए दिल का सुरूर और आँखों का नूर नज़र हो, मेरी आँखों की ठंडक हो। लेकिन जब जवानी के मरहले को पहुँच जाए, वहाँ बहक जाए, बिगड़ जाए, अब सुधारने की कोशिश करें, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लिहाजा जिस नौजवान की तरबियत बचपन के मरहले में इस्लामी तरबियत कर ली जाए, तो फिर इधर आ सितमगर हुनर आज़माएँ, इधर आ सितमगर हुनर आज़माएँ, तो तीर आज़मा हम जिगर आज़माएँ। ऐसा हौसला एक नौजवान के अंदर रहेगा। आखिरी बात बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुतबा आगाज़ होने से पहले 3 से 4 सफ़े थी। अब जब खुतबा इख्तिताम हो रहा है, माशाल्लाह पूरी मस्जिद भरी हुई नज़र आ रही है। क्या दीन से इतना ही लगा हुआ है हमको? दीन से इतना ही प्यार है हम सबको? जुमा की मुनासबत हफ्ते में 1 मरतबा आती है और उसमें भी हम इतनी ताख़ीर से आएँ। अल्लाह से मोहब्बत का सबूत और किस मैदान में देंगे हम? अल्लाह से मोहब्बत का सबूत यहीं तो देना होता है। आया मैं ख़तीब से पहले आता हूँ, आया मैं जुमा के रोज़ अज़ान से पहले आता हूँ या फिर आखिर में आता हूँ? और किस मैदान में हम अल्लाह से मोहब्बत का सबूत देंगे? इससे बढ़कर दिल के मुर्दा होने की अलामत क्या है कि जुमा की एक मुनासबत 8 दिन में 1 मरतबा आती है, उसमें भी हम सफ़े अव्वल में ना आ सके, अव्वल वक्त में नहीं आ सके,
اور جو فضیلتیں اس کی بیان کی جا چکی ہیں اس کے حقدار نہیں بنا سکے؟ اللہ کے بندو، دل کی غفلت اور دل کی سختی کی بہت بڑی دلیل، مجھے معاف کیجئے، جملے گرچہ سخت ہیں لیکن حقیقت ہیں، اس سے بڑھ کر دل کی سختی کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جب خطیب خطبہ ختم کر رہا ہو، آپ اس وقت آ رہے ہیں، بتاؤ دنیا کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سی طاقت ہے؟ جو طاقت کے یہاں سے آپ کو فراہم کی جاتی ہے، منبر رسول سے آپ کو پاور عطا کیا جاتا ہے کہ دنیا کے ہر میدان میں اپنی دین کی حفاظت کر لے جاؤ، اپنے عقیدے کی حفاظت کر لے جاؤ، اپنے جوانی کی حفاظت کر لے جاؤ، یہ پاور آپ نے لیا نہیں تو پھر بتاؤ دین کی طاقت آپ کے اندر کہاں سے آئے گی؟ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ کرسچینٹی کو دیکھ لیجئے، یہودیزم کو دیکھ لیجئے، ہفتے کا ایک دن ان کی جو ہفتہ اور اتوار ہوتا ہے، ان کی عبادت گاہیں اول وقت میں بھر جاتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان خطبے کے اختتام میں مسجد بھر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مؤذن اذان کہنے سے پہلے اور خطیب منبر رسول پر بیٹھنے سے پہلے مسجد بھر جائے۔ انشاءاللہ اول وقت میں آئیں گے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ جو باتیں سنی گئی ہیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ نوجوانوں کے اندر جو بے رہ روی آ رہی ہے، نوجوانوں کو سیدھے راستے پر استقامت عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہماری زندگیاں جو اسلام کے دائرے سے آہستہ آہستہ باہر نکل رہی ہے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے جو بے روزگار ہیں، انہیں نیک سے نیک روزگار مہیا فرما۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے جو پریشان حال ہیں، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ بہت سارے زمین پر مسلمان ایسے ہیں جو مظلومیت کی چکی میں پس پس کر کرا رہے ہیں، وہ تیرے مدد کے محتاج ہے، وہ تیرے مدد پر اپنی نگاہیں ٹکائے ہوئے ہیں۔ بار الہ ان پر اپنی مدد فرما، بار الہ ان کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو نازل فرما، جس طرح تو نے احد اور بدر میں فرشتوں کی مدد فرمائی تھی۔ جہاں کہیں مسلمان اپنے دین کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے جا رہے ہیں، اپنے غیبی مخلوق کے ذریعے ان کی بھرپور مدد فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔